9/11 person named Osama bin Laden. यानी कि 11 सितंबर 2001 को एक ऐसा वाक़या हुआ जिसमें लगभग 2976 लोगों की जान चली गई। चंद ही घंटों में हजारों बेगुनाह जानें ज़ाया हो गई। That a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. अमेरिका की मौशियत तक हिल गई और पूरी दुनिया एक नई जंग, एक नए खौफ और एक नई सियासत में दाखिल हो गई। इस दिन अमेरिका के दिल पर हमला हुआ। उसकी ताकत की अलामत यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जमीन में तहस नहस हो गई और उसकी फौजी हेडक्वार्टर यानी कि पेंटागन पर भी हमला बोला गया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 9/11 को किस तरह अंजाम दिया गया, इसके पीछे कौन थे। आइए हमारे साथ जुड़ी रही। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सितंबर 2001 न्यूयॉर्क में मौसम खुशगवार था। आसमान बिल्कुल साफ था। किसी के ने गुमान में भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में एक ऐसा खौफनाक सानहा होने वाला है जिसे कभी दुनिया भूल नहीं पाएगी। सुबह के 7:59 पर पहला जहाज उड़ान भरता है। अमेरिका एयरलाइन की फ्लाइट 11 जो बोइंग 767 थी बोस्टन के एयरपोर्ट से रवाना हुई। इस जहाज में कुल 92 लोग सवार थे जिसमें किसी को पता भी नहीं था 5 हाईजैकर्स भी शामिल थे। जी जहाज असल में लॉस एंजलिस जाना था और ठीक लगभग कुछ मिनट बाद सुबह के 8:14 पर दूसरा जहाज भी रवाना हुआ। यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 175 ने भी बोस्टन से उड़ान भरी। ये भी एक बोइंग 767 थी और इसमें लगभग 65 मुसाफिर शामिल थे। सुबह 8:19 पर फ्लाइट 11 के एक एयर होस्टेस ने रिजर्वेशन सेंटर पर कॉल करके बताया कि कुछ लोगों ने कॉकपिट पर कब्जा कर लिया और एक एयर होस्टेस को चाकू मारा गया। मुसाफिरों को धमकाया जा रहा है। ये 9/11 हाईजैक की पहली सरकारी इत्तला। सुबह 8:20 पर तीसरा जहाज भी उड़ान भरता है। अमेरिका एयरलाइन की फ्लाइट 77 वाशिंगटन डीसी की डुलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई और ये एक बोइंग 757 थी और इसमें 64 मुसाफिर शामिल थे। और किसी को क्या पता था सुबह के 8:42 पर चौथा जहाज भी रवाना हुआ। यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 93 न्यूयॉर्क से रवाना हुई जिसमें 44 लोग सवार थे। ये जहाज असल में सैन फ्रांसिस्को जाना था मगर इसका मुकद्दर मुख्तलिफ लिखा गया था। कुछ ही मिनटों बाद 8:46 पर पहला हमला हुआ। नाजरीन ये वो लम्हा था जब दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। पहला जहाज फ्लाइट 11 जो हाईजैक हो चुका था तकरीबन शुमाली टावर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 93 और 99 मंजिल के दरमियान टकरा गया। पूरा न्यूयॉर्क हिल गया। लोगों ने आसमान में आग और धुएं उठते देखा। पहले तो सबने सोचा ये शायद कोई हादसा है या कोई छोटा जहाज गलती से टकरा गया मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। सिर्फ 17 मिनट बाद यूनाइटेड फ्लाइट 175 ने जनूबी टावर को निशाना बनाया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरी अमेरिका को यकीन हो गया ये हादसा नहीं बल्कि एक मंसूबा बंदी दहशतगर्दी है। फ्लोरिडा में अमेरिकी सदर जॉर्ज स्कूल में बच्चों को कहानी पढ़ा रहा था। इसी दौरान उनकी चीफ ऑफ स्टाफ ने उन्हें कान में कहा अमेरिका इज अंडर अटैक यानी अमेरिका पर हमला हो चुका है। अब कुछ ही देर बाद सुबह के 9:37 पर हमलावरों ने अमेरिका की फौजी ताकत के दिल को निशाना बनाया। फ्लाइट 77 वाशिंगटन के करीब पेंटागन से टकरा गई। ये वो इमारत है जो अमेरिकी फौज की अलामत समझी जाती है। जहाज टकराने के बाद पेंटागन की एक पूरी साइड शोलों से भड़क उठी। जहाज टकराने के सिर्फ 56 मिनट बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जनूबी टावर जमीन में बेहोश हो गया। 1000 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए थे। धूल और मिट्टी के बादलों ने पूरी न्यूयॉर्क को ढांप लिया। लोग भाग रहे थे, चीखों पुकारती और शहर एक खौफनाक क़यामत का मंजर पेश कर रहा था। अब जो चौथा जहाज था यूनाइटेड फ्लाइट 93 जिसे हाईजैकर्स ने अगवा किया था असल में व्हाइट हाउस या कांग्रेस पर हमला करने जा रहा था मगर उस जहाज के बहादुर मुसाफिर ने मुज़ाहमत की। उन्होंने हाईजैकर्स पर हमला कर दिया और जहाज का रुख बदल दिया। बलाहरी जहाज पेंसिल्वेनिया की एक खेत में गिरकर तबाह हो गया। अगर ये मुसाफिर कुर्बानी ना देते तो शायद व्हाइट हाउस भी उसी दिन निशाना बन जाता। सुबह 10:28 पर अब शुमाली टावर भी जमीन में बेहोश हो गया। पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कम्प्लेक्स मलबे का ढेर बन चुका था। न्यूयॉर्क का आसमान जो बिल्कुल साफ था सुबह अब धुएं और राख से भर गया था। ये दिन तारीख में हमेशा के लिए लिखा गया। मगर अब सवाल ये था कि इन हमलों के पीछे कौन था।
امریکہ کا کیا رد عمل تھا اور دنیا نے اس سانحے کو کیسے دیکھا۔ رات تک صدر نے خطاب کیا کہ ہم ان حملہ کو معاف نہیں کریں گے اور ہم ان حملہ کو انصاف کے کٹہرے میں ضرور لائیں گے اور جو بھی ان کی مدد کرے گا وہ بھی ہمارا مجرم ہوگا۔ یہ الفاظ اصل میں ایک نئی جنگ کا اعلان تھے جسے بعد میں وار آن ٹیرر کہا گیا۔ یہ تو تھا امریکہ کا اس وقت ڈائریکٹ رد عمل۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر یہ سب کس نے کیا اور ان حملوں کے پیچھے کون سی تنظیم تھی۔ ان حملوں کی ذمہ داری ایک ایسی تنظیم پر ڈالی گئی جو اس وقت دنیا بھر میں خوف کی علامت بن چکی ہے، القاعدہ۔ القاعدہ کا مطلب ہے بنیاد۔ یہ تنظیم 1988 میں قائم ہوئی اور اس کے بانی تھے اسامہ بن لادن۔ اسامہ بن لادن سعودی عرب میں پیدا ہوئے، ایک امیر کاروباری خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر انہوں نے اپنی زندگی جہاد کے لیے وقف کر دی۔ سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں انہوں نے عرب نوجوانوں کو اکٹھا کیا، فوج پر ہم کی اور ایک نیٹ ورک بنایا اور اسی نیٹ ورک نے بعد میں القاعدہ کا شکل اختیار کیا۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سوویت یونین کی شکست کے بعد القاعدہ نے اپنا نیا ہدف امریکہ کو بنایا۔ اسامہ بن لادن کے مطابق امریکہ نے اسلامی ممالک پر قبضہ کیا، سعودی عرب میں فوجی اڈے قائم کیے اور اسلامی ملک کی سیاست میں مداخلت کی۔ یہی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر اسامہ نے امریکہ کو سب سے بڑا دشمن قرار دیا۔ رپورٹ کے مطابق اسامہ کے ساتھ 23 اور بڑے رہنما بھی تھے، جن میں سے سب سے اہم نام تھا ایمن الزغاری، دوسرا تھا خالد شیخ محمد جو 9/11 کا ماسٹر مائنڈ بھی سمجھا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق خالد شیخ محمد ہی وہ شخص تھے جنہوں نے 1996 میں یہ منصوبہ بنایا کہ بڑے مسافر جہازوں کو ہائی جیک کر کے انہیں امریکہ کے اہم مقامات پر ٹکرا دیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہائی جیکرز کون تھے۔ کل ملا کر ان حملوں میں 19 ہائی جیکرز شامل تھے۔ ان سب کا تعلق مشرقی وسطی ممالک سے تھا، زیادہ تر سعودی عرب سے تھے۔ سعودی عرب سے 15 شہری شامل تھے، متحدہ عرب امارات سے 2 تھے، مصر سے 1 تھا، لبنان سے بھی 1 تھا۔ اب یہ ہائی جیکرز مختلف فلائٹس میں تقسیم تھے۔ فلائٹ 11 میں 5 ہائی جیکر شامل تھے، فلائٹ 175 میں 5 ہائی جیکر شامل تھے، فلائٹ 77 میں 5 ہائی جیکر شامل تھے، فلائٹ 93 میں 4 ہائی جیکر شامل تھے۔ ان میں سے کچھ پائلٹس ہائی جیکرز تھے جنہیں جہاز اڑانا آتا تھا اور باقی مسافر ہائی جیکرز تھے جنہیں مسافر اور عملے کو کنٹرول کرنے کا کام تھا۔ ناظرین، ایک رپورٹ کے مطابق یہ حملے ایک دن میں نہیں ہوئے، اس کی منصوبہ بندی کئی سال شروع ہو چکی تھی۔ 1996 خالد شیخ محمد نے اسامہ بن لادن کو یہ منصوبہ پیش کیا۔ 1998 القاعدہ نے اس منصوبے پر شدیدگی سے کام کیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق 1999 میں کچھ ہائی جیکر جرمنی کے شہر میں اکٹھا ہوئے اور وہاں پر انہوں نے جہاز اڑانے کی ترتیب لینے کا فیصلہ کیا۔ 2000 میں یہ لوگ امریکہ آئے اور فلوریڈا میں فلائٹ سکولز میں داخلے لیے۔ انہوں نے باقاعدہ فلائٹس بننے کی ترتیب لی تاکہ بڑے مسافر جہاز اڑا سکیں۔ اب سوال یہ کہ ان حملوں پر کتنا خرچہ آیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق 9/11 پر $5 لاکھ کے درمیان خرچہ آیا۔ ان حملوں کے رد عمل میں امریکہ نے سب سے پہلے افغانستان پر حملہ کیا کیونکہ القاعدہ وہاں طالبان کی پناہ میں تھی۔ اکتوبر 2001 میں امریکہ بمبار طیارے کابل اور قندھار پر گرنے لگے۔ طالبان حکومت چند ہفتوں میں ختم ہو گئی، لیکن اسامہ بن لادن اور اس کے ساتھی غائب ہو گئے۔ یہ جنگ 20 سال تک جاری رہی، لاکھوں افغانی شہری مارے گئے، ہزاروں امریکی فوجی ہلاک ہوئے اور ملک کھنڈر بن گیا اور آخرکار 2021 میں امریکہ کو پسپاری اختیار کرنی پڑی اور طالبان دوبارہ اقتدار میں آ گئے۔ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ دلیل یہ دی گئی کہ صدام حسین کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں، لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ الزام جھوٹا تھا۔ 9/11 کے بعد دنیا کا سب سے مطلوب ترین شخص کا نام تھا اسامہ بن لادن۔ امریکہ نے اعلان کیا کہ اسامہ بن لادن کو زندہ مردہ پکڑنا ہی وار آن ٹیرر کی اصل کامیابی ہوگی۔ 2001 میں افغانستان پر حملے کے بعد جب طالبان حکومت گر گئی تو سب نے یہی سمجھا کہ اسامہ بن لادن فوراً پکڑا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک رپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اسامہ بن لادن تورا بورا کے پہاڑوں میں روپوش ہو گیا۔ امریکہ فوج نے وہاں زبردست بمباری کی لیکن وہ بچ نکلا۔ اس کے بعد کئی سالوں تک اس کی موجودگی کے بارے میں صرف افواہیں گردش کرتی رہی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسامہ نے اپنی شناخت اور قیام کو اتنا خفیہ رکھا کہ دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس بھی اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہوئی۔ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ اسامہ بن لادن افغانستان کے پہاڑوں یا غار میں نہیں تھے، بلکہ پاکستان کے ایک پرسکون شہر ایبٹ آباد میں چھپا ہوا تھا۔ یہاں پر انہوں نے ایک کمپاؤنڈر بنایا تھا، اونچی دیواریں، اندر رہنے کی سخت سہولت، نہ فون نہ انٹرنیٹ، بچوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ مقامی لوگ اس کو پراسرار گھر کہتے تھے، لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اندر دنیا کا سب سے بڑا مطلوب انسان چھپا ہوا ہے۔ بہت ٹائم بعد آخرکار CIA کو پتہ چل گیا کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں ہے۔ ایبٹ آباد میں آپریشن کیا گیا۔ یہ تاریخ کا سب سے مشہور آپریشن تھا۔ 1 مئی 2011 کی رات امریکہ اسپیشل فورسز
نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے آباد میں داخل ہو کر کمپاؤنڈز پر حملہ کیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ آپریشن 40 منٹ تک جاری رہا۔ امریکی کمانڈرز نے گھر کا چپا چپا چھان مارا، بالآخر اوپر منزل پر اسامہ بن لادن کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ ایک رپورٹ میں لے کر گیا ہے۔ امریکہ نے اس کے بعد اعلان کیا کہ اسامہ کو سمندر میں دفن کیا گیا تاکہ اس کی قبر کو کوئی یادگار نہ بنا سکے۔ اب اس آپریشن کے بعد بہت سے سوالات اٹھائے گئے، کیا واقعی اسامہ بن لادن کو مارا گیا تھا؟ کچھ لوگ کہتے تھے کہ امریکہ نے جھوٹ بولا کیونکہ کوئی تصویر یا ثبوت عام نہیں کیا گیا۔ اب اس کہانی میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ کیسی لگی ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔